ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہماری بات ہو رہی ہے عقیدہ رجعت کے متعلق کہ شیعہ خیر البریہ رجعت کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ رجعت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جبکہ مسلمانوں کے بہت سے ایسے فرقے ہیں کہ جو مذہب تشیع پر اگر طعن و تشنیع کرتے بھی ہیں تو وہ اس جہت سے کرتے ہیں کہ یہ لوگ عقیدہ رجعت کے قائل ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عقیدہ رجعت پر کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ عقلاً جو ہے وہ واقع نہیں ہو سکتا، یہ اس کا واقع ہونا محال ہے، روایات اس کے بارے میں جو ہے وہ جھوٹی ہیں۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اولاً تو ہم آپ کے اس دعویٰ کو قبول ہی نہیں کرتے کہ آپ کی یہ بات کہ یہ عقلاً محال ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ رجعت جو ہے وہ تناسخ ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رجعت معاد جسمانی کی ایک قسم ہے۔ اگر معاد جسمانی پر آپ عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر رجعت پر عقیدہ رکھنے میں کون سی قباحت ہے؟ تو معاد جسمانی کا واقع ہونا درست ہے، تو اسی طرح پھر رجعت کا بھی واقع ہونا کیا ہے؟ درست ہے، یہ کوئی عقلاً محال نہیں ہے۔ آج کا ہمارا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ نعم، ہاں، فی مثل ذالک مما لا دلیل عقلی لنا علی نفیہ او اثباتہ او نتخیل عدم وجود الدلیل۔ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو کہا ہے کہ جب کسی نے یہ اعتراض کیا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ مٹی بن چکی ہوگی، فیقال لہ، تو کہا جائے گا اسے یحییھا الذی انشأ اول مرۃ، اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے۔ تو ہم بھی تو اسی بات کے قائل ہیں نا کہ معاد جسمانی میں وہ اللہ کہ جو لاکھوں اور کروڑوں سال کے بعد بھی مٹی بن جانے والے جسم کو بالکل وہی شکل و صورت کے ساتھ محشر میں اٹھا سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ اس دنیا میں اس مٹی بن جانے والے جسم کو اسی صورت میں واپس نہیں پلٹا سکتا؟ آپ کہیں کہ اس پر عقلی دلیل کیا ہے، اس پر عقلی دلیل کیا ہے، اس کے ثابت ہونے پر، اس کے نفی پر، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں نعم فی مثل ذالک، آپ رجعت کی بات تو کر رہے، ادھر معاد جسمانی میں آئے کہ مٹی سے جو ہے وہ جسم کو، مٹی ہوا جسم جو ہے خدا کی ذات دوبارہ اسے روح عطا کرے، دوبارہ اسے زندگی عطا کرے۔ فرماتے فی مثل ذالک مما لا دلیل عقلی، اس طرح کی باتوں میں تو دلیل عقلی نہیں ہے ہمارے پاس، علی نفیہ اور اس بات ہی کہ اس کی ہم نفی کر سکیں یا اس بات کو ثابت کر سکیں، او یا ہم یہ خیال کریں عدم وجود الدلیل، نتخیلو عدم وجود الدلیل، یا ہم یہ خیال کریں کہ اصلا دلیل موجود ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس، یا ہم یہ خیال کریں کہ اصلاً دلیل ہی ہمارے پاس نہیں ہے، یا یہ کہیں کہ اس قسم کی باتوں میں معاد جسمانی ہو یا رجعت ہو، اس قسم کے عقائد میں ہمارے پاس اس کے اثبات اور نفی پر کوئی دلیل نہیں ہے،
تو فرماتے ہیں یہ بات یلزمنا ہمیں پابند کرتی ہے الرسوخ الان نصوص دینیت، یہ بات ہمیں پابند کرتی ہے کہ ہم یقین کریں، رسوخ بمانا کیا ہے؟ یقین کر لینا، کہ ہم یقین کریں ان ہی نصوص دینیہ پر۔ نصوص جمع ہے نص کی، نص کہا جاتا ہے ایسی بات کہ جو قابل تردید نہ ہو، اسی وجہ سے قرآن کی آیات کو نص کہا جاتا ہے۔ ہاں، یا وہ احادیث ائمہ علیہ السلام اور احادیث نبویہ کے جو تواتر کی حد تک ثابت ہیں، جن میں کسی قسم کے کوئی اشکال نہیں ہے، تو انہیں بھی نص کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ قابل تردید نہ ہو، یعنی ایسی بات کہ جب اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ رجعت اور معاد جسمانی کے نفی ہے، اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے، یا ہم یہ خیال کریں کہ اصلاً دلیل موجود ہی نہیں ہے، فرماتے ہیں یہ بات ہمیں پابند کرتی ہے کہ ہم یقین کریں ان نصوص دینیہ پر التی ہی من مصدر الوحی الالہی، کہ جو صادر ہوئی ہیں وحی الہی کی جانب، قرآن کی صورت میں یا احادیث نبوی اور روایات ائمہ علیہ السلام کی صورت میں۔ اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ وقد ورد فی القرآن الکریم ما یثبت وقوع الرجعۃ الی الدنیا، فرماتے قرآن کریم میں ایسی آیات وارد ہوئی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ رجعت جو ہے اس دنیا کی طرف، یعنی رجعت کا واقع ہونا اس دنیا میں ثابت ہے۔ لبعض الاموات، بعض اموات کے لیے، تمام کے لیے نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ معجزات جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ جب وہ مرنے والا مر جاتا تھا تو جناب عیسیٰ اللہ کے حکم سے کیا کرتے تھے؟ اسے زندہ کر دیتے تھے، یعنی مرنے کے بعد پلٹا دیتے تھے اس دنیا میں۔ تو وہ اللہ جس نے جناب عیسیٰ کو یہ طاقت عطا کی، تو کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ہزاروں اور کروڑوں سال کے بعد بھی وہ اس جسم کو اسی حالت میں پلٹا دے؟ قرآن کہہ رہا ہے یحییھا الذی انشأ اول مرہ، اسے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے۔ کا معجزت عیسیٰ فی احیاء الموتیٰ، جس طرح کہ جناب عیسیٰ کا معجزہ ہے مردوں کے زندہ کرنے میں۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے میں یہ کام کرتا ہوں کہ جن کے بصارت نہیں ہوتی، جو نابینا ہوتے ہیں، انہیں بینائی عطا کرتا ہوں، یعنی جو آنکھوں میں مسئلہ بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے بینائی چلی جاتی ہے، جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اللہ کے حکم سے اس کو ختم کرتا ہوں، دور کرتا ہوں۔ والابرص، اور برس جیسی مرض کو دور کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے جب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، تو کیا وہ اللہ ہزاروں سال اور لاکھوں سال گزر جانے کے بعد ان مردوں کو اسی حالت میں زندہ نہیں کر سکتا؟ کون سے اس میں عقلی دلیل مانے ہے؟ کون سی ایسی بات ہے کہ جو ناقابل قبول ہے؟ وَكَقَوْلِهِ، اور اسی طرح وَكَقَوْلِهِ تعالی، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قول ہے أَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔
یہ قصہ ہے قرآن کریم نے جناب عزیر علیہ السلام عزیر نبی کے اس قصے کو ذکر کیا ہے کہ جناب عزیر نبی اپنے گدھے پر سوار جو ہے گزر رہے تھے ایک ایسی بستی سے، ایک ایسی آبادی سے جناب عزیر نبی کا گزر ہوا کہ کیا دیکھا کہ جناب عزیر نبی نے کیا دیکھا کہ تمام چیزیں مری پڑی ہیں، حیوانات مرے پڑے ہیں، انسان مرے پڑے ہیں۔ تو جناب عزیر نبی متعجب ہوئے، حیران ہوئے، اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی۔ کیا قرآن نے اس قصے کو ذکر کیا ہے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ جناب عزیر نے یہ عرض کی بارگاہ رب العزت میں کہ ان کے مر جانے کے بعد کیسے اللہ انہیں زندہ کرے گا۔ سوچ رہے تھے، یہی خیال کر رہے تھے، یہی اپنے دل میں دہرا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ فَأَمَاتَ، فوراً، فا کس کے لیے آتا ہے؟ تعقیب کے لیے۔ جیسے ہی جناب عزیر نبی کے دل میں یہ خیال آیا اور جیسے ہی آپ نے یہ بات دہرائی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے وہیں پر جناب عزیر نبی اور اس کے گدھے کو 100 سال تک کے لیے موت عطا کر دے۔ 100 سال گزر جانے کے بعد کیا ہوا؟ ثم بعثہ، پھر اللہ نے جناب عزیر کو مبعوث کیا، یعنی پلٹایا، واپس بھیجا اس دنیا میں۔ تو یہی رچعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ مردہ، یعنی اس دنیا روح چلی گئی، فوت ہو گئے، 100 سال تک اسی حالت میں، یعنی مر جانے والی حالت میں 100 سال تک اللہ کے نبی پڑے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے دوبارہ زندگی عطا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ تو جب 100 سال کے بعد خدا زندگی عطا کر کے اسی ہی بدن اطہر کے ساتھ بھیج سکتا ہے ایک نبی اللہ کو، تو کیا وہ اللہ لاکھوں اور کروڑوں سال گزر جانے کے بعد مردوں کو اسی حالت میں اس دنیا میں نہیں بھیج سکتا، نہیں لوٹا سکتا؟ یہ ایسی بات ہے کہ جس کا انکار ایسے ہے جیسے چڑھتے سورج کا انکار کرنا ہو۔ والآیۃ المتقدمۃ، والآیۃ المتقدمۃ، وہ آیت جو پہلے گزر چکی ہے، کیا ہم نے پچھلے مطلب میں ذکر کی تھی، قالوا ربنا امتنا اثنتین فإنہ لا يستقیم معنی هذه الآیت بغیر الرجوع الی الدنیا بعد الموت، کہتے اس کا معنی آپ کیسے کریں گے جب تک آپ عقیدہ رجعت کے قائل نہ ہو؟ اس آیہ کریمہ کا آپ معنی صحیح طریقے سے ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ وَإِن تَكَلَّفَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ فِي تَأْوِيلِهَا، اگرچہ کہ بعض مفسرین نے اس آیہ کریمہ کی تعویل کرنے میں تکلیف اٹھائی ہے، جبکہ تعویل کی ضرورت نہ تھی۔ بما لا يروى الغلیل، جس کو خیانت کار تو دیکھتا ہی نہیں ہے نا ان کی آیات کی طرف، ولا يحقق معنی الآیات، اور خیانت کار آیت کے معنی کی تحقیق نہیں کرتا اور فوراً شیعہ پر جو ہے یہ الزام لگا دیتا ہے کہ یہ عقیدہ رجعت کے قائل ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کافر ہو گئے۔ اما المناقشۃ الثانیہ، جبکہ کیسے کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، جا سکتا ہے ہم پر عقیدہ رجعت کی وجہ سے، جبکہ یہ قرآن کی آیات سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ وَأَمَّا الْمُنَاقَشَةُ الثَّانِيَةُ، بہرحال آپ کا دوسرا مناقشہ، یہ تو تھا پہلا مناقشہ کہ واقع ہونا مستحیل ہے، ہم قرآن کی آیات سے ثابت کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں واقع ہونا مستحیل ہے۔ دوسرا مناقشہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ احادیث جو وارد ہوئی ہیں وہ جھوٹی ہیں، فرماتے وہی دعویٰ، اور وہ کیا؟ یہ دعویٰ کرنا کہ ان الحدیث فیہا موضوع، کہ اس میں یعنی عقیدہ رجعت کے حوالے سے احادیث جو ہے وہ گھڑی گئی ہیں، فإنہ لا وجہ لہا، اس کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی،
یعنی اس دعویٰ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. کیوں؟ لأن الرجعة من الامور الضروریت فیما جاء عن آل البیت من الاخبار المتواترہ. آپ جو ہے اس حدیث کو گھڑی ہوئی حدیث کہہ رہے ہیں کہ جو رجعت کو ثابت کرتی ہے، جبکہ رجعت ان امور میں سے ہے کہ جو مذہب اہل بیت کی ضرورت ہے. اور یہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ ہم نے اپنی جیب سے یہ عقیدہ نہیں نکالا، بلکہ یہ عقیدہ رجعت ہمیں ملا ہے فیما جاء عن آل البیت، کہ جو کچھ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے آیا ہے، من الاخبار، ان اخبار کے ذریعے سے، المتواترہ جو متواتر ہیں، اور اہل بیت رسول وہ ہیں کہ جو معدن الوحی والتنزیل ہیں، جو کان ہیں وحی کی، جو کان ہے ملائکہ کے نازل ہونے کی. تو وہاں سے اخبار متواترہ آئیں عقیدہ رجعت کو ثابت کرنے کے لیے، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ عقیدہ رجعت جو ہے یہ باطل ہے؟ وَبَعْدُ هَذَا، اس کے باوجود بھی، اس کے بعد بھی، کہ جب ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ واقع ہونا مستحیل نہیں ہے بلکہ یہ وقوع پذیر ہے، قرآن کی آیات اس پر دلالت کر رہی ہیں، اخبار جو ہیں، احادیث جو ہیں وہ متواتر ہیں اہل بیت رسول کی طرف سے عقیدہ رجعت کو ثابت کرنے کے لیے. اس کے باوجود بھی افلا تعجب من کاتب شہیر یدعی المعرفۃ، ہاں کیا آپ تعجب نہیں کرتے ہیں ایسے کاتب سے جو بڑا مشہور ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ معرفت رکھتا ہے علوم دینیہ کی، مثل احمد امین، کہ جو احمد امین ہے، فی کتاب ہی، اپنی کتاب فجر الاسلام میں کیا کہتے ہیں؟ اذ یقولو، وہ اپنی کتاب فجر الاسلام میں کہتا ہے فالیہودیۃ ظہرت فی التشیع بالقول بالرجعہ. ہاں کہتے ہیں کہ یہودیت ظاہر ہوئی تشیع کی صورت میں کہ جب انہوں نے یہ رجعت کا دعویٰ کیا. یہودیت کیا ہے؟ اسرائیلیات، گھڑی ہوئی باتیں کہ جن کا اسلام اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. تو یہ شخص احمد امین اپنی کتاب فجر الاسلام میں یہ کہنا چاہتا ہے، یہ کہہ کر کہ رجعت کے عقیدے کی وجہ سے تشیع جو ہے، رجعت کے عقیدے کی وجہ سے یہودیت تشیع کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے. ہاں کیا آپ کو تعجب نہیں ہوتا ایسے شخص کے اس قول سے، جب کہ آپ کے سامنے ہم واضح کر چکے ہیں کہ عقیدہ رجعت قرآن سے بھی ثابت ہے اور اہل بیت رسول کے فرمان سے بھی ثابت ہے. فَأَنَا أَقُولُ لَهُ عَلَى مُدَّعَاهُ، تو میں اس کے اس دعویٰ کے مقابلے میں کہوں گا فَالْيَهُودِيَّةُ أَيْضًا ظَاهَرَتْ فِي الْقُرْآنِ بِالرَّجْعَةِ، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہودیت تشیع کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے جب وہ رجعت کے عقیدے کے قائل ہوئے، تو العیاذ باللہ پھر مجھے یہ کہنے کا حق دیجئے کہ جب قرآن میں رجعت کے حوالے سے آیات آئی ہیں تو پھر یہی کہا جائے کہ رجعت کی وجہ سے یہودیت قرآن میں ظاہر ہوئی ہے. کیا یہ معقول ہے؟ کما تقدم ذکر القرآن لہا فی الآیات المقدمہ، جبکہ ہم پہلے آپ کے سامنے اس سے پہلے کتنی ایسی آیات تلاوت کر چکے ہیں کہ جن میں رجعت کا ذکر ہے کہ دنیا میں پلٹایا جانا جو ہے قرآن مجید میں ثابت ہے. جناب عزیر کے قصے میں دنیا میں مر جانے کے بعد پلٹایا جانا ثابت ہے. جناب عیسیٰ کے قصے میں دنیا میں مر جانے کے بعد پلٹایا جانا ثابت ہے. تو اصحاب کہف کے قصے میں
اب کتنی اور آیات آپ چاہتے ہیں؟ اگر قول بالرجعہ کی وجہ سے، عقیدہ رجعت کی وجہ سے تشیع میں یہودیت ظاہر ہوتی ہے تو پھر العیاذ باللہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مجھے کہنے کا یہ حق دیجئے، تو پھر جو ہے العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ پھر قرآن میں بھی عقیدہ رجعت کی وجہ سے یہودیت ظاہر ہو رہی ہے کوئی ایسی معقول بات کرنے کی؟ فرماتے ہیں وَنُزِيدُهُ، ہم اس بات میں مزید اضافہ کریں گے، فَنَقُولُ، اور ہم یہ کہیں گے وَالْحَقِيقَةُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَن تَظْهَرَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمُعْتَقَدَاتِ وَالْأَحْكَامِ الْإِسْلَامِيَّةِ۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں آپ ہم پر اتہام لگا رہے ہیں نا کہ عقیدہ رجعت کی وجہ سے یہودیت تشیع میں ظاہر ہوئی ہے، اور ہم نے جواب دیا ہے کہ اگر عقیدہ رجعت کی وجہ سے آپ ہم پر اتہام لگاتے ہیں کہ تشیع کی صورت میں یہودیت ظاہر ہو گئی عقیدہ رجعت کی وجہ سے، تو پھر ہم جواب میں یہی کہیں گے کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر آئیں، قرآن کی بہت سی آیات ہیں جو اس دنیا میں عقیدہ رجعت کو ثابت کر رہی ہے، تو پھر مانیں کہ یہودیت جو ہے وہ قرآن کی صورت میں قرآن میں ظاہر ہوئی ہے عقیدہ رجعت کی وجہ سے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم ان باتوں سے براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں آپ ہمیں یہودیت کی طرف نسبت دے رہے ہیں، جبکہ ظاہر ہوتی ہے یہودیت اور نصرانیت بہت سے ایسے عقائد میں اور احکام اسلامیہ میں کہ جو ہمارے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ لأن النبی الاکرم جاء مصدقا لما بین یدیہ من الشرائع السماویہ، کیونکہ جناب نبی اکرم تو آئے تصدیق کرنے کے لیے ان تمام احکام کی کہ جو آپ سے پہلے والی شریعتیں آسمانی شریعتیں تھیں، ان کی تصدیق کرنے کے لیے جناب رسول خدا تشریف لے آئے اور تصدیق فرمائی۔ وَإِن نَسَخَ بَعْضُ أَحْكَامِهَا، اگرچہ کہ بعض احکام ان میں جو ہے وہ نسخ ہو گئے اور بعض احکام جو ہے وہ ثابت رہے۔ فَظُهُورُ الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ فی بعض المعتقدات الاسلامیہ لیس عیبا فی الاسلام۔ پہلی بات تو ہم یہ کرتے ہیں کہ عقیدہ رجعت کے ذریعے سے تشیع میں یہودیت ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ دوسری مرتبہ ہم یہ کہیں گے کہ بالفرض اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں تو یہودیت اور نصرانیت تو وہ دین ہیں کہ جو ادیان سماویہ ہیں کہ جن کی تصدیق جناب رسول خدا نے کی ہے، اور بہت سے احکام یہودیت اور نصرانیت، دین یہودیت اور نصرانیت میں بہت سے احکام ایسے تھے جو نسخ ہو گئے، اور بعض احکام ایسے تھے کہ جو شریعت محمدیہ میں باقی رہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہودیت یا نصرانیت کا بعض عقائد اسلامیہ میں ظاہر ہونا یہ اسلام میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ علی تقدیر ان الرجعۃ من الآراء الیہودیۃ، اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ آپ کے قول کی بنا پر کہ رجعت جو ہے وہ یہودیت کی آراء میں سے ایک رائے ہے، آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں، پہلے تو نہیں مانتے ہیں، اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں کہ عقیدہ رجعت یہ یہودیت کی آراء میں سے ایک رائے ہے، اگر ہم آپ کی یہ بات مان بھی لیں تو پھر بھی اسلام میں جو ہے وہ یہودیت کا ظاہر ہونا کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ بعض معتقدات میں کما یدعی ہے ھذا الکاتب، جس کا دعویٰ یہی کاتب احمد امین کر رہا ہے اپنی کتاب فجر الاسلام میں، اور ہم اس بات کے قائل
نہیں ہیں، ہم اس کے دعویٰ کو قبول نہیں کرتے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، بہرحال ہر حال میں جو بھی صورتحال ہو، فَالرَّجْعَةُ لَيْسَتْ مِنَ الْأُصُولِ، بس رجعت جو ہے ان اصول میں نہیں ہے، الَّتِي يَجِبُ الْاعْتِقَادُ بِهَا وَالنَّظْرُ فِيهَا، کہ جن کا اب اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے، جن میں غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ عقیدہ رجعت ان میں سے، ان اصول اسلام میں سے نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا اعْتِقَادُنَا بِهَا، اور ہم رجعت کا اعتقاد رکھتے ہیں، کان تبعا للآثار الصحیحۃ الواردۃ عن آل البیت، ہم رجعت کا اعتقاد رکھتے بھی ہیں تو اتباع کرتے ہوئے ان روایات کی، آثار بمعنی روایات، ان روایات کی کہ جو صحیح و سند ہیں، کہ جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہیں، الذین ندین بعصمتہم، کہ جن کی عصمت کا قائل ہونا ہمارا دین ہے، من الکذب، کہ وہ جھوٹ اور ہر قسم کی برائی سے معصوم ہے، وہی من الامور الغیبیۃ، اور رجعت ان امور غیبیہ میں سے ہے، التی اخبروا عنہا، کہ جن کے بارے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے، ولا یمتنع وقوعها، اور رجعت کا واقع ہونا کوئی ممنوع نہیں ہے۔ لہذا آپ نے جو یہ دو دعوے کیے تھے نا کہ رجعت کا واقع ہونا محال ہے، رجعت کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ کذب ہیں، یہ دونوں دعوے آپ کے درست نہیں ہیں۔ رجعت کا واقع ہونا ثابت ہے قرآن کی آیات سے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات اس عقیدہ رجعت کو ثابت کرتی ہے۔ وہ اہل بیت رسول کے جن کی عصمت و طہارت کے ہم قرآن کی نص سے ثابت ہے، قرآن کی نص سے ان کی عصمت و طہارت کے ہم شیعہ خیر البریہ قائل ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔